بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروفیسر اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کاظمی، اور یہ فیصلہ کر لیا گیا کہ یہی کمپنی چلے گی، اسی کی 5 سال حکومت رہے گی، اور چڑیا کا بچہ بھی پر نہیں مار سکتا۔ یہ پیغام کنوے کر دیا گیا ہے خان صاحب کو بھی، پی ٹی آئی کے لوگوں کو بھی، اوپر سے لے کر نیچے تک بیوروکریسی کو بھی، تمام لوگوں کو اکراس دی بورڈ یہ پیغام دے دیا گیا ہے کہ حکومت یہی چلے گی، کمپنی یہی چلے گی، جس کو جو کرنا ہے وہ کرے، اور جس نے ہینکی پھینکی کی اس کی خیر نہیں ہے۔ تو اس حکم نامے کے اثرات بھی آنا شروع ہو گئے ہیں کہ تحریک انصاف کے وہ لوگ جنہوں نے اپنے مخالفین کے خلاف بد زبانی کی، ان کے خلاف غلط باتیں کی، ہرزہ سرائی کی، ان کی اوسان خطا ہو گئے ہیں اور اب معافیا مانگنا شروع ہو گئے ہیں۔ اور ایک انتہائی افسوسناک ویڈیو کے منظر عام پر آنے کے بعد تحریک انصاف کے ایک اہم رہنما نے مریم نواز سے معافی مانگی ہے۔ انہوں نے اس ویڈیو میں کیا کہا تھا اور معافی مانگنے کی وجہ کیا ہے، یہ آپ کو بتائیں گے۔ مخصوص نشستوں پر منتخب اراکین سے خلف نہ لینے کے حکم امتناع میں پشاور ہائی کورٹ نے 13 مارچ تک توسیع کر دی ہے۔ تو پشاور ہائی کورٹ ایک بار پھر تحریک انصاف کی مدد کو آ گئی ہے۔ 9 مارچ کو صدر کا الیکشن ہونا ہے، لیکن پشاور ہائی کورٹ نے ان تمام لوگوں کو جن کو مخصوص نشستوں کے ذریعے سیٹیں ملی ہیں ان کو حلف اٹھانے سے روک دیا ہے۔ کل عمران خان صاحب نے اسٹیٹمنٹ دیا تھا اور فوج کے بیان کو انہوں نے ٹو کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ جو فوج نے کہا بالکل ٹھیک ہے، 9 مئی کے جو ملزمان ہیں ان کو سزائیں ملنی چاہیے۔ تو آج بہت سے لوگ اس بات پر حیران اور پریشان ہے کہ کیا وہ لوگ جو گرفتار ہیں 9 مئی کے مقدمات میں، ان سے خان صاحب نے اعلان لا تعلقی کر لیا، کیونکہ اب پی ٹی آئی کے کوئی رہنما نہ ان کا نام لے رہا ہے، نہ ان کے بارے میں کوئی بات کر رہا ہے۔ تو وہ جو تاریک راہوں میں مارے گئے وہ ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں، اور لگتا یوں ہے کہ ان کی قسمت ہار گئی ہے، جو کہ جیلوں کے اندر ہیں، جو جیلوں میں جانے سے بچ گئے۔ بڑے بڑے لوگ جو اصل کارکنان ہیں، جنہوں نے کارنامے سر انجام دیے، وہ جیلوں میں بیٹھے ہیں، اور جو دائیں بائیں بھاگے رہے یا جن کو ملی بھگت سے باہر چھوڑا گیا، اب وہ نمودار ہونا شروع ہو گئے ہیں، چاہے وہ شبلی فراز ہو، چاہے وہ اعظم سواتی ہو، یہ سب آہستہ آہستہ فیصل جاوید، یہ سب نمودار ہو چکے ہیں۔ اگلے 1-2 روز میں حماد اظہر اور اسلم اقبال بھی نمودار ہو چکے ہیں، لیکن وہ فی الحال پنجاب میں نہیں آئے، تو اسلم اقبال صاحب بھی منظر عام پر آ جائیں گے، اس کے علاوہ حماد اظہر بھی۔ تو وہ لوگ جو کہ لیفٹ رائٹ دائیں بائیں بچے ہوئے تھے وہ سب منظر عام پر آ رہے ہیں، اور جو جیلوں میں ہیں ان کے مقدمات چلیں گے، ٹرائل ہوں گے، اور پھر ان کی قسمت، وہ کہتے ہیں نا جی میں تیرے پاگل چھیے۔ ایک تو خبر یہ ہوگی، اور دوسری خبر اڈیالہ جیل میں عمران خان کو مارنے کی سازش کی گئی ہے، کوئی بڑا منصوبہ بے نقاب ہوا ہے۔ کل پولیس اور سی ٹی ڈی والوں نے 3 افغانی دہشت گرد پکڑے، جن کے قبضے سے بہت کچھ نکلا، یعنی اڈیالہ جیل کے نقشے نکلے، اسلحہ نکلا، بارود نکلا۔ تو خیال یہ ظاہر کیا گیا کہ شاید یہ اڈیالہ جیل کو اٹیک کرنا چاہتے تھے، اس پر حملہ کرنا چاہتے تھے۔ تو اڈیالہ جیل میں تو بڑے بڑے عظیم رہنما بند ہیں، عمران خان صاحب اسلامی ممالک کے اور اسلامی دنیا کے سب سے عظیم لیڈر، اور مدینہ کی ریاست کے دعوے دار عمران خان صاحب، شاہ محمود قریشی، پرویز الہی، اور میرا خیال فواد چودھری وہاں بند ہے، وہ اس گنتی میں تو نہیں آتا لیکن چلے وہ بھی وہاں بند ہے۔ تو یہ سارے اہم رہنماؤں میں سے کس اہم رہنما کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش یا سازش کی گئی ہے، یہ ہے سوالیہ نشان۔ اس سے کچھ دن پہلے جیل کے اندر قیدیوں نے آپس میں لڑائی کی، اور 2 قیدی اس میں مارے جا چکے ہیں۔ تو اڈیالہ جیل کے حالات تو بڑے خراب ہیں، یعنی اندر بھی حملے ہو رہے ہیں، باہر بھی حملے ہو رہے ہیں۔ تو پھر کرنا کیا چاہیے کہ جو اڈیالہ جیل میں قیمتی قیدی ہیں، جو اثاثہ ہیں قوم و ملت کا، ان کو پھر کسی اور جگہ لے جایا جائے۔ تو یہ ہے انڈائریکٹلی این آر او، اسے آپ ریلیف کہہ لیں۔ بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ عمران خان صاحب کو جیل سے نکال کے کسی آرام دہ جگہ پہنچانے کے لیے منصوبہ بندی کی جا رہی ہے، اور یہ اسی کی کڑی ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ اس میں کتنی حقیقت ہے کہ وہ لوگ جو پکڑے گئے ہیں وہ واقعی جیل کو اڑانے آئے تھے، یا یہ کوئی کہانی بلڈ کی گئی ہے۔ لیکن جو بھی ہے، اس کا ایڈوانٹیج اور فائدہ عمران خان صاحب کو ہو سکتا ہے۔ عمران خان صاحب جو کہ 31 جنوری کے بعد سے اپنی اہلیہ سے نہیں ملے، انہوں نے کہا ہے کہ مجھے میری اہلیہ سے ملاقات ہی نہیں کرائی جا رہی، یا تو ان کو اڈیالہ جیل لے آئے، ان کو وہاں قید کر دیں، یا پھر مینو لے آؤ۔
تو دونوں باتیں جو ہے وہ عمران خان صاحب ٹیبل پہ رکھ چکے ہیں، اور عمران خان صاحب کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ جو ملک میں سیاسی استحکام ہے وہ بڑا ناگزیر ہے۔ تو آپ نے اگر اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے آپ کو، اپنی جماعت کو بچانا ہے اور ملک کی سیاست کا حصہ رہنا ہے، تو پھر بہیو کریں۔ تو بہیو کے پیغام کے بعد سے عمران خان صاحب ویل بہیو کر رہے ہیں، ان کا بہیویئر بڑا اچھا ہے، اور وہ کوئی بھی ایسی حرکت اب نہیں کر رہے، یعنی کسی کو بھی ٹارگٹ نہیں کر رہے، نہ فوج کو نہ کسی بڑے ادارے کو، لیکن انہوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ وہ بشر بی بی کے قریب رہیں گے، چاہے وہ بنی گالہ میں رہیں چاہے وہ ڈیالہ میں رہیں۔ تو غالب امکان یہ ہے کہ وہ بنی گالہ میں رہیں گے۔ بشر بی بی کے حوالے سے آج عدالت میں بھی ایک درخواست جو تھی وہ زیر سماعت تھی، اور عدالت نے بھی اس پر یہ کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اس میں کیس تھا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے کہا گیا کہ بشر بی بی کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے، جس پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسلام آباد کی انتظامیہ سے اس کی رپورٹ طلب کر لی ہے، اور ایک سینئر افسر کو بنی گالہ کا دورہ کرنے کی حکم دیا ہے کہ جا کے دیکھیں کہ بشرا بی بی واقع قید تنہائی میں ہے۔ تو قید تنہائی میں تو ہے، کیونکہ بنی گالہ جو ہے ان کا گھر ہے اور سب جیل ہے، اور اس میں وہ اکیلی قیدی ہیں۔ تو جو بندہ اکیلا قید ہو گھر میں، تو وہ ظاہر ہے کوئی اور قیدی ان کے ساتھ قید نہیں ہے، تو اپنے کمرے میں ہو، پورے ہال میں ہو، 3 کمروں کے گھر میں ہو، تو اکیلی ہوں گی۔ تو اسی کو قید تنہائی کہا جا رہا ہے۔ اب عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ یا تو بیوی کی قید تنہائی دور کرنے کے لیے مجھے وہاں شفٹ کر دیں۔ انہوں نے یعنی اس کا کوئی باضابطہ اظہار تو نہیں کیا، لیکن وہ کہتے ہیں نا پوت کے پاؤں پالنے میں نظر آ جاتے، تو رجحان یہی ہے کہ یا مینو اتھلا ہے یا انہوں اتھلا ہے وہ، تو دونوں میں سے کام کر لیں، کیونکہ یہ معاملہ تو آگے چلنا ہی ہے، اور عمران خان صاحب کو بہیو کرنا ہی کرنا ہے۔ تو یہ جو قصہ ہے نا اڈیالہ جیل والا، یہ تھوڑا مشکوک سا قصہ لگتا ہے، اور یہ عمران خان صاحب کو یہ بھی ہو سکتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں، ایک اور تھیوری بھی ہے کہ دیکھیں ہو سکتا ہے عمران خان کو یہاں سے نکالے مچھ جیل لے جائیں اور کسی اور جیل لے جائیں۔ تو اب میرا خیال ہے ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ عمران خان صاحب پہ سختیوں کا نہیں نرمیوں کا موسم آ گیا، اور یہ نرمی اس لیے کی جا رہی ہے کہ یہ ایک مجبوری بھی بن گئی ہے۔ عمران خان صاحب کو جتنا مینڈیٹ ملا ہے اس کے بعد سے ان کو یعنی لوپ میں لیے بغیر ملک میں پولیٹیکل استحکام نہیں آ سکتا۔ اس بات کو جو مان لے وہ اچھا ہے، جو نہیں مانے اس کی مرضی ہے۔ عمران خان کا بہیو کرنا اس ملک کے سیاسی استحکام کے لیے بڑا ضروری ہے، تو بہیو کرنے والے بہیو کرا لیں گے، ان کو طریقے آتے ہیں۔ تو اب انہوں نے ملک کے استحکام میں اپنا حصہ ڈالنا ہے، تو ان کی جماعت کو کے پی کے میں حکومت ملی ہوئی ہے، اور قومی اسمبلی میں ان کی بڑی بھاری اکثریت ہے، یعنی بڑی بھاری تعداد میں لوگ موجود ہیں، وہ اکثریت میں نہیں ہے۔ تو رہائی کا فی الحال قریب تک تو کوئی امکان نہیں، نومبر دسمبر البتہ ہو سکتا ہے۔ تو اب وہ 2 باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو ان کو اڈیالہ جیل سے بنی گالہ لے جائیں، یا پھر ان کو ملک سے باہر جانے کے لیے کوئی پلاننگ کی جا رہی ہے کہ جی وہ کیونکہ کل ان کی آنکھیں بھی خراب تھیں، کہا جا رہا ہے کہ وہ بیمار بھی ہے، تو ہو سکتا ہے باہر جانے کے لیے بھی وہ درخواست کرے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے بھی وہ کر چکے ہیں درخواست، لیکن کوئی گارنٹی نہیں ملی تھی، تو مناسب گارنٹیاں نہ ملنے کی وجہ سے معاملہ پہلے بھی ادھورا رہ گیا تھا، بات چیت پہلے بھی چل رہی تھی، اور اب بھی ان خطوط پر غور کیا جا سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کو باہر جانے کی اجازت دے دی جائے، اور شاید ان کی اہلیہ کو بھی ان کے ساتھ بھیج دیا جائے۔ تو کچھ ایسا یعنی اس قسم کی جو آئیڈیاز ہیں وہ فلوٹ کیے گئے ہیں۔ اب یہ آئیڈیاز ہوتے ہیں، اور وجہ اس کی ہوتی ہے کہ اس کا فیڈ بیک لیا جاتا ہے کہ اگر ایسا کر لیجیے تو ایسا، اور اگر یہ والا کام کر لیجیے تو اس کا کیا رزلٹ نکلے گا۔ تو اس وقت جو ہے نا، مجھے لگتا ہے اسٹیبلشمنٹ مختلف آئیڈیاز فلوٹ کر رہی ہے، جو عمران خان صاحب کو ایک طرف تو ریلیف دینے کا تاثر دے رہے ہیں، اور دوسری طرف یہ تاثر دے رہے ہیں کہ بھائی صاحب یہی حکومت چلے گی اور یہی کمپنی چلے گی۔ اور میں نے آپ کو ایک مثال اور دینی ہے، بلکہ 2 دے دیتا ہوں کہ یہ کمپنی کیوں چلے گی۔ عمران خان صاحب کے جو بدترین مخالفین ہیں وہ ہے مسلم لیگ نون کے لوگ، اور انہوں نے ان پر کیسز ویسز کر رکھے تھے، ان کے لوگوں اندر کیا ہوا تھا، ایون فیلڈ، فلیگ شپ ریفرنس، اور ایک اور ریفرنس تھا۔ یہ 3 ریفرنس تھے جن میں پوری شریف فیملی کو کنوکٹ کیا گیا، ان کو سزائیں دی گئی۔ تو حسن نواز اور حسین نواز، ان دونوں کے دائمی وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے، کیونکہ یہ پاکستان میں نہیں تھے، یہ پاکستان آئے نہیں، تو غیر حاضری کی
وجہ سے ان کے دائمی وارنٹ گرفتاری جاری کی گئی۔ تو آج اسلام آباد کی ایک احتساب عدالت نے ان دونوں کی گرفتاری کا جو عمل ہے وہ روک دیا اور حکم دیا کہ ان دونوں کو گرفتار نہ کیا جائے، ان دونوں کو پاکستان آنے دیا جائے۔ 14 مارچ تک ان کے دائمی وارنٹ جو ہے معطل کر دیے گئے۔ 12 مارچ کو انہوں نے پاکستان آنا ہے۔ پاکستان آ کر یہ عدالتوں کے سامنے سرنڈر کرنا چاہتے ہیں، اپنے کیسز کو فیس کرنا چاہتے ہیں۔ تو عدالت نے کہا کہ دائمی وارنٹ گرفتاری جاری اس لیے کیے جاتے ہیں کہ ملزم حاضر نہیں ہو رہا، پیش نہیں ہو رہا۔ اب یہ آ جائے گا تو ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے ان کے ساتھ، تو یہ پیش ہو جائے۔ تو یہ ایک یعنی جو گورنمنٹ میں آنے کے بعد جو طاقت ملتی ہے یا جو ایک امپریشن جاتا ہے طاقت کا، وہی ہوتا ہے۔ دوسرا میں آپ کو بتاتا ہوں، تحریک انصاف لاہور کے صدر ہے اور تحریک انصاف لائر فورم کے لاہور کے صدر ہیں، ان کا نام ہے اصغر بھٹی، جمیل اصغر بھٹی۔ ویسے تو ان کی جو ویڈیو سامنے آئی اس کے حوالے سے لوگ انہیں جان ہی گئے ہوں گے کہ انہوں نے کتنی بد زبانی کی۔ مریم نواز کے حوالے سے اس سے زیادہ بیہودہ گفتگو پی ٹی اے کے کسی رہنما نے نہیں کی، اگر کی ہے تو ہم نے نہیں سنی۔ ان کی گفتگو ریکارڈ ہو گئی، ان کی گفتگو منظر عام پر آ گئی، اور یہ وہ گفتگو ہے جو کہ پیروں کے نیچے سے زمین نکال دیتی ہے۔ اتنی بیہودہ گفتگو ہے کہ شاید ہم آپ کو سنا نہیں سکتے۔ اور جب وہ یہ گفتگو کر رہے تھے تو وہاں خواتین موجود تھی اور وہ اس گفتگو پہ تالیاں بجا رہی تھی۔ مقابلہ مریم نواز اور اتنی بیہودہ گفتگو کے بعد ظاہر ہے پھر یہ معاملہ کہیں نہ کہیں نوٹس تو ہونا تھا۔ تو اب یہ جمیل اصغر بھٹی صاحب نے مریم نواز سے معافی مانگی اور ان کے غبارے سے ہوا نکلی ہے کر کے۔ تو یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ سمجھ آ گئی انہیں کہ بھائی جو مرضی کر لیں، جو گورنمنٹ میں آ گیا وہ گورنمنٹ ہمیشہ طاقتور ہوتی ہے۔ اب وہ گورنمنٹ میں آ گئے، طاقت میں آ گئے ہیں، تو پھر باقیوں کی کہتے ہیں نا بکرے کی ماں کب تک خیر بنائے گی۔ تو یہ بکرے کی ماں ظاہر ہے انہیں سمجھ آ گئی ہے کہ ہم نے کوئی غلط کام کر دیا۔ تو جمیل اصغر بھٹی نے باقاعدہ ویڈیو پیغام میں مریم نواز سے معافی مانگی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے الیکشن مہم کے دوران مریم نواز کے خلاف نازیبا زبان استعمال کی تھی، میں نے انتہائی بکواس کی، یہ خود کہہ رہے ہیں وہ، میں نے بکواس کی۔ کسی کی بہن بیٹی کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی چاہیے اور کسی بھی خاتون کو ماں بہن بیٹی کے روپ میں لینا چاہیے۔ اپنی پارٹی کو بھی درخواست کرتا ہوں کہ وہ کسی کی ماں بہن کو، اس کی عزت کو مقدس جانے۔ میں ہاتھ جوڑ کر ان سے معافی مانگتا ہوں۔ میں جمیل اصغر بھٹی، سینئر ایڈوکیٹ، ممبر پنجاب بار کونسل، تحریک انصاف لاہور کا پریزیڈنٹ ہوں۔ میں نے کاغذات کی سکروٹنی کے ٹائم مریم بی بی، جو نو ڈاؤٹ میری ماں اور بہن اور بیٹی کی طرح ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عزتوں میں اضافہ فرمائے، میں نے انتہائی بکواس کی، میں نے انتہائی غلط کیا، اور میں باضابطہ معذرت کرتا ہوں، ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں اپنی مریم بی بی سے۔ ہماری وہ لیڈر ہے، ملک کی قائد ہے، اس کے خلاف نہ مجھے کوئی بات کرنی چاہیے نہ کسی اور کو کرنی چاہیے، بلکہ کسی بھی عورت کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی چاہیے۔ میں باضابطہ معذرت کرتا ہوں۔ تو معافی تو انہوں نے مانگ لی ہے سر عام، برسر بازار، یعنی کھلے عام معافی، میں نے معاف کر دو، میں پیر پھاڑ لاں گا، گوڈے پھاڑ لاں گا۔ لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اتنی بیہودہ گفتگو کے بعد ان کو بغیر سزا دیے معافی ملنی چاہیے۔ گو اس کو آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے یہ کوئی سیاسی گفتگو ہے، آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے، سیاسی گفتگو میں بھی آپ ایک حد سے آگے نہیں جاتے۔ اور یہ تو ایسی گفتگو ہے جو کہ جس پہ پی جی 18 اور سے بھی زیادہ، یعنی اتنی زیادہ بیہودہ گفتگو کسی خاتون کے بارے میں کرنا، اور یہ پی ٹی اے کا وتیرہ ہے۔ آپ خیبر پختونخوا اسمبلی کا حال دیکھ لینا، پہلے دن صوبیہ شاہد اس نے کیا کیا، پولیٹیکل جو معاملہ تھا، یعنی وہاں پہ عمران خان صاحب گھڑی چوری کے جرم میں سزا پا چکے ہیں، تو اس نے گھڑی لہرا دی۔ یہ ایک سیاسی طریقہ کار ہوتا ہے اپنے مخالف کو آئینہ دکھانے کا، لیکن وہاں پہ اس کو رات گزارنے کے لیے پیسے آفر کیے جا رہے ہیں، اس کو گالیاں دی جا رہی ہیں، اس میں چرس پھینکی جا رہی ہے، سگریٹ پھینکے، جوتے پھینکے، اکیلی عورت، اور پوری کے پی کے اسمبلی جو ہے اس کے اوپر یعنی اس کو برا بھلا کہہ رہی تھی اور اس کو رسوا کہہ رہی تھی۔ اسے کہتے ہیں
حوا کی بیٹی کو سر بازار رسوا کرنا یا برہنہ کرنا، کم بیش انہوں نے اس کو برہنہ کر دیا تھا. تو یہ پھر وتیرہ ان کا، بعد میں معافیا مانگتے پھرتے ہیں. اب یہ جمیل اصغر بھٹی صاحب معافی مانگ رہے ہیں، مجھ سے غلطی ہو گئی. بھائی کیا تو بھگتو اور پھر اپنے کہے پہ کھڑے رہو. تو اتنا بھی کسی کو جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں کہ آپ اپنے مخالفین کے بارے میں اس قسم کی باتیں کریں. بڑی بیہودہ گفتگو ہے. تو انہوں نے بہرحال معافی مانگ لی ہے. اس کے علاوہ صدر پاکستان نے سزائیں معاف کر دی ہیں. ان لوگوں کی سزائیں معاف کی ہے جن کی سزا میں 2 سال یا اس سے کم کا عرصہ رہ گیا ہے، ان میں خواتین اور بچے. یہ انہوں نے عام سزاؤں کی معافی کا اعلان کیا ہے. خود سے نہیں کیا، پرائم منسٹر نے انہیں ایڈوائز بھیجی کہ آپ ان قیدیوں کو رہا کر دیں جن کی سزائیں صرف 2 سال سے کم رہ گئی ہیں، بچوں کی یا خواتین کی. تو یہ بڑا اچھا اقدام شہباز شریف کا. اس کو صدر کو منظور کرنا ہی تھا کیونکہ ایڈوائز پرائم منسٹر کی ہوتی ہے تو انہیں یہ ایکسیپٹ کرنا ہی پڑتا ہے. ویسے شہباز شریف سے پہلے کی ایڈوائز گئی ہوئی میرا خیال ہے. یہ نگران وزیر اعظم جو ہے کاکڑ صاحب وہ کر کے گئے ہیں، لیکن اس کو شہباز شریف صاحب نے انڈوز کیا اور کہا کہ یہ آپ کر دیں، دس از گڈ وے. تو انہوں نے یہ سزائیں معاف کر دی ہیں. اب پتہ نہیں اس کا فائدہ عمران خان کو تو پہنچے گا نہیں، کیونکہ عمران خان صاحب کی سزا تو بھی کافی رہتی ہے اور وہ خاتون بھی نہیں ہے. بشا بی بی کی بھی سزا اس سے کہیں زیادہ ہے. تو وہ جو خواتین شاید ان کی قید ہے جن کو 6 مہینے سال قید ہوئی ہے، ان کو کوئی ریلیف مل سکتا ہے. لیکن ابھی اس کے بارے میں کوئی واضح چیز سامنے نہیں آئی. لیکن جو آج کی ایک بڑی ہائی لائٹ خبر ہے وہ پشاور ہائی کورٹ کا تحریک انصاف کو ریلیف دینا ہے، جو کہ مسلسل پشاور ہائی کورٹ تو پاکستان کی عدالت ہی نہیں لگتی، وہ تو صرف صوبے کی عدالت ہے، صوبے کی بھی بلکہ پی ٹی آئی کی عدالت کے طور پر بیہیو کر رہی ہے. تو اسے ایسے عدالتوں کو لوگ کینگرو کورٹس نہیں کہتے، کوئی وجہ ہوتی ہے. پشاور ہائی کورٹ نے کوئی بھی ایسا فیصلہ جو کہ وفاق نے کیا ہو، کوئی اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیا ہو، الیکشن کمیشن نے کیا ہو، ہمیشہ وہ ریورس کر دیتی ہے. وہ اپنے لوگوں کو یعنی مقامی لوگوں کو اور مقامی جماعتوں کو زیادہ پریفرنس دیتے ہیں. پتہ نہیں شاید وہ سمجھتے ہیں کہ دریا میں رہ کے مگرمچھ سے بحر نہیں لینا چاہیے. تو یہ جو مخصوص نشستوں والا معاملہ تھا، اس پر پشاور ہائی کورٹ نے اسٹے آرڈر میں توسیع کر دی ہے. یعنی اب 13 مارچ تک مخصوص نشستوں کے تحت نشستیں حاصل کرنے والے لوگ خلف نہیں اٹھا سکیں گے. جو پراپر طریقے سے مخصوص نشستیں حاصل کر چکے ہیں ان کے بارے میں حکم نہیں ہے. یہ وہ نشستیں ہیں جو کہ پی ٹی آئی کے نے جو اپیل کی تھی سنی اتحاد کونسل نے الیکشن کمیشن میں کہ ان کی نشستیں بنتی ہیں، لیکن وہ الیکشن کمیشن نے ایکسیپٹ نہیں کی. تو 77 قومی صوبائی اسمبلی کی نشستیں ہیں جو کہ مختلف سیاسی جماعتوں کو بانٹی گئی ہے. ان نشستوں کے اوپر اب یہ حلف نہیں اٹھا سکتے اور نہ ہی یہ صدر کے الیکشن میں حصہ لے سکتے ہیں. تو پشاور ہائی کورٹ نے ایک بہت بڑا ریلیف دیا ہے پی ٹی آئی کو، اور پی ٹی آئی اب خوشی سے چھلانگیں مارے گی. ظاہر ہے ان کے لیے تو یہ وہ کہتے ہیں نا 5 انگلیاں گھی میں سر کڑھائی میں آ گیا. اس کے علاوہ چیئرمین سنی اتحاد کونسل صاحبزادہ حامد رضا نے مخصوص نشستیں نہ ملنے کا اقدام لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے اور الیکشن کمیشن سمیت دیگر کو فریق بنایا ہے. درخواست میں موقف اختیار کیا کہ الیکشن کمیشن نہ تو ٹریبیونل ہے نہ ہی عدالت. پنجاب اسمبلی میں سیٹوں کے تناسب سے سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں ملنی چاہیے. سنی اتحاد کونسل نے الیکشن لڑا یا نہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو وہی صاحبزادہ حامد رضا صاحب ہے جنہوں نے اس الیکشن کمیشن کے اس خط کے بعد کہ آپ مخصوص نشستوں کے لیے کوئی فہرست جمع کرانا چاہتے ہیں انکار کر دیا تھا. اب وہ مخصوص نشستوں کا مطالبہ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس امیر بھٹی آج ریٹائر ہو رہے ہیں. ان کی مدت ملازمت ختم ہو گئی ہے. ان کی جگہ پر جسٹس ملک شہزاد کو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ مقرر کر دیا گیا ہے. صدر پاکستان نے اس کی منظوری دے دی ہے. اس کے علاوہ چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ نعیم اختر افغان انہیں بھی سپریم کورٹ کا جج بنا دیا گیا ہے. ایوان صدر کے ترجمان کے مطابق صدر نے جسٹس ہاشم حق کاکڑ کی قائم مقام چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ تقرر کی بھی منظوری دے دی ہے. تو جسٹس امیر محمد بھٹی جن کے بارے میں تاثر یہ ہے کہ وہ ان کا رجحان جو ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف ہے، وہ پی ٹی آئی کے ہم خیال جج تصور کیے جاتے ہیں. ان کے داماد علی افضل سائی 9 مئی کے اہم واقعات میں مطلوب تھے اور فیصلہ آباد میں
ISI کے دفتر پر حملے میں ان کا نام لیا گیا، لیکن ان کو کسی مقدمے میں گرفتار نہیں کیا گیا، اور وجہ یہ تھی کہ چیف جسٹس بڑے انفلوئنشل آدمی ہے اور انہوں نے اپنے داماد کو بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی، اور اس معاملے میں بعض معاملات پر انہوں نے کمپرومائز بھی کیا۔ ان کے اوپر یہ الزام ہے کہ انہوں نے کچھ معاملات پر اسلام آباد کی ایک عدالت نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کو اشتہاری قرار دینے کا حکم کالعدم قرار دے دیا ہے۔ علی امین گنڈاپور کو ٹرائل کورٹ نے اشتہاری قرار دینے کی کارروائی کی تھی۔ دھارا 12(q) میں ان کے خلاف اسلحہ اور شراب برآمدگی کا کیس درج ہے، اور جوڈیشل مجسٹریٹ نے مسلسل عدم پیشی پر انہیں اشتہاری قرار دیا تھا۔ عدالت نے حکم نامے میں کہا ہے کہ پروسیس سرور نے نوٹس تعمیل نہیں کرائے، اور ملزم کو چونکہ نوٹسز نہیں ملے اس لیے ملزم کے خلاف دفعہ 87 اور 88 کی کارروائی ختم کی جاتی ہے۔ درخواست گزار 50,000 روپے کے مچلکے اور ایک مقامی ضامن دے تو اس کا اشتہاری کا جو لیبل ہے وہ ختم۔ تو یہ پاکستان کا نظام ہے، پاکستان کی عدالتوں کا نظام ہے کہ جب وہ کیس بنانے پہ آتے ہیں تو معمولی سی بات پر کیس کو آگے لے چلتے ہیں، اور ختم کرنے پہ آتے ہیں تو بڑے سے بڑا کیس بھی جو ہے وہ ایک اعتراض کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ تو علی امین گنڈاپور جو کئی مقدمات میں مفرور قرار پائے، لیکن ان کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی شراب کے کیس میں ہوئی، اور وہ بھی اب ختم ہو گئی ہے۔